ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ذکر سب فیکے ہیں نہ جب تک مذکور ہو حسن نمکین والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا معدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، 7 ستمبر 1974 اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے یہ بڑی ہی اہمیت کی اور انتہائی حیثیت کی ایک ایسی مبارک تاریخ ہے جس میں قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ غیر مسلم خواہ وہ مشرک کافر ہوں، بت پرست ہوں، آگ پرست ہوں، یا توحید کے منکر ہوں، یا امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوں، وہ کافر ہیں۔ لیکن قادیانی، مرزائی یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ وہ کافر ہیں جن کو مرتد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کافر اور مرتد ہیں، اور بڑے سادہ لوگ مسلمان ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں، اپنے ظاہری اخلاق سے اور اپنی ملنساری سے
اور اپنے تعلقات سے یہ مسلمانوں کو دام فریب میں لے آتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی چال ہے کہ سادہ لوگ مسلمان مرزائیوں قادیانیوں کے اس مکر و فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر وہ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ملنساری سے پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کسی مرزائی قادیانی کے پڑوس میں رہتا ہو اور مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور نادار غریب مسلمانوں کے لیے مسلمان بن کر ان کے بچوں کا خرچ بھی اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے غربت و افلاس یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جلد کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اگر وہ ان پر احسان، معاونت اور نصرت سے پیش آتا ہے، ان کی معاونت کرتا ہے، تو غریب اور محتاج مسلمان اس کی طرف جلد مائل ہو جائے گا کہ یہ میری مالی معاونت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے. آپ خواہ مخواہ ایسی ویسی بات کرتے ہیں. تو اس مالی معاونت کے چکر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سادہ لو مسلمان اپنے اسلام کی قیمتی متاع ضائع کر بیٹھتا ہے. سب سے قیمتی سامان اور قیمتی مال اور انتہائی قیمتی متاع وہ ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے. اگر یہی نہ رہا تو پیچھے پھر کیا رہ جائے گا؟ اس واسطے یہ ضروری ہے کہ ان کی چالوں، ان کے فریبوں اور ان کی دھوکہ دہیوں، دغا بازیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی قادیانی، مرزائی اور اسی طرح کوئی رافضی اگر کہیں پایا جاتا ہے تو اس کو پہچانیے اور اپنے خوبصورت عقائد کے انتہائی حسین و جمیل گلدستے کو ہمیشہ ان کی دسترس سے محفوظ رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پڑوس اور دوستی اور جناب والا قربت کے چکر میں آپ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے. بالخصوص وہ لوگ جو فیکٹریوں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت امتحانی اور آزمائشی مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا پتہ نہیں چلتا. نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں اور شو بھی یہی کرواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. 73 کے آئین کے مطابق اور 7 ستمبر 1974 کے اس عظیم اور اس انتہائی جو علماء کی محنت اور کاوشوں سے وہ قرارداد پاس ہوئی اور پاکستان کا ایک آئین اور قانون بنا، اس کے مطابق مرزائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان لکھ نہیں سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کے لیے اسلام کا کوئی شعار اور کوئی نشان اور کوئی علامت ظاہر نہیں کر سکتے جیسے مینار، محراب وغیرہ. اسی طرح کھلے عام اپنے اس بےہودہ گندے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے. اگر کسی جگہ مرزائی اور قادیانی میجورٹی میں ہیں، یونٹی میں ہیں،
اور کثیر تعداد میں ہیں، تو وہ اس قسم کی علامات بنا لیتے ہیں، اس قسم کے جو شعار ہیں وہ اختیار بھی کر لیتے ہیں، اور مسلمان بالکل چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی آئین کے مطابق وہاں کے مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کروائیں اور ان کی عبادت گاہوں سے میناروں اور محرابوں کو منہدم کروائیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ کس قدر کبھی بات ہے کہ بعض حکام، افسران بالا اور بعض سیاسی، سماجی، رفاعی شخصیات بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ مالی معاونت فراہم کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پیسے پر ہی بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لیکن خالص الاعتقاد، صحیح الاعتقاد، سچا سچا مسلمان وہ اپنے لیے جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے وہ اس کا اعتقاد، نظریہ، موقف ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اس پر کبھی ڈھیر نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی نبی کی کوئی گنجائش ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ ہے لا ریب فی، لا ریب فی، اسی طرح کے لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے لا نبی آبادی۔ لا ریب فی کا مطلب ہے کہ اس کلام مجید کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور لا نبی آبادی کا معنی بھی یہی ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی کی گنجائش تو تب ہو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں اور احکامات میں کوئی سقم چھوڑ گئے ہوں، کوئی ضعف اور کمزوری چھوڑ گئے ہوں، کوئی کمی اور کسی قسم کی کوئی جناب والا ایسی بات چھوڑ گئے ہوں کو جو انکمپلیٹ ہو، نامکمل ہو، ناتمام ہو۔ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب یہ تین جملے ہیں، تین باتیں ہیں۔ ایک الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا، کامل کر دیا، تام کر دیا، مکمل کر دیا، نعمت بھی پوری کر دی، اور بحیثیت پسندیدگی کے، چوائس کے، اسلامی بہترین چوائس ہے، بہترین پسندیدہ مذہب ہے۔ اور بلکہ قرآن نے ایک اور مقام پر یہ بات واضح کر دی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ۔ کوئی قیامت تک اسلام کے علاوہ کسی دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کر لیا ہے؟ بطور دین، بطور مذہب، بطور ملت کے پسند کر لیا ہے۔ اب یہ تین جملوں کو مد نظر رکھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامۃ، اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ اس حیثیت سے کہ اللہ نے ان کے دین کو کامل کر دیا ہے. فلا یحتاجون الی دین غیر دینہم، تو مسلمان اپنے دین کے اندر کسی دوسرے دین کے محتاج ہی نہیں رکھے رب نے. فلا یحتاجون الی دین غیر دینہم، تو دین اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. فلا یحتاجون، ضرورت ہی نہیں ہے. ولا الی نبی غیر نبیہم، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں رکھتے. وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، اسی واسطے اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، اسی واسطے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اللہ نے آپ کو جنوں اور انسانوں سب کی طرف بھیجا ہے. حضور ایک علاقے کے نبی، ایک جہان کے نبی بن کر نہیں آئے. قرآن کی متعدد آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب فرما دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا. قرآن کا اسلوب دیکھے نا، قرآن نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے وہاں صرف مخاطب مومن ہے. جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کا خطاب صرف مومنوں کو ہے، اور جہاں یا ایھا الناس آیا ہے وہاں دنیا بھر کے ہر انسان کو خطاب ہے، خواہ وہ اس وقت پیدا ہوا تھا خواہ وہ پیدا نہیں ہوا تھا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو خطاب ہے یا ایھا الناس. اے محبوب فرما دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. اور قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب کافۃ للناس مزید تاکید ہے، مزید وضاحت ہے. حالانکہ جو انی رسول اللہ علیکم جمیعا ہے وہ بھی جمیعاً تاکید ہے، کافۃ للناس بھی تاکید ہے. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. تو حضور ساری کائنات کے اندر بسنے والے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مختلف سیارات کی، وہ تلاش کر رہے ہیں، زندگی کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں کہ مریخ پر مل جائیں، عطارد مشتری پر مل جائیں. ہم نے کہا پتر جہاں بھی چلے جاؤ، مریخ، عطارد مشتری، زحل، جہاں بھی جاؤ گے نبوت مصطفیٰ کی ماننی پڑے گی، امامت مصطفیٰ کی ماننی پڑے گی. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو بڑی بات کہہ دی نا، بڑی خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت کو اللہ ذوالجلال نے جو ملکہ عطا کیا ہے نا، آپ نے اپنی تحریروں میں، کتابوں میں، اپنے اشعار میں بات کی ہے تو مصطفیٰ کی ہے. کہا اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. کیا کیا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کس سیارے پر رہائش رکھنا چاہتے ہو؟ اور پتر جس سیارے کی طرف بھی جاؤ گے وہاں امامت، رسالت، سیادت، امارت، حکومت، ولایت، نبوت اور رسالت مصطفیٰ کی چلے گی. یہ خدا کے یہاں تمہارے لیے رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. حضور ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، سب کے لیے بشیر و نذیر ہیں، سب کے رسول ہیں. اب یہاں پر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے. ایک وہ امت ہے جس نے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کو قبول کر لیا ہے، اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھام لیا ہے. ایک یہ امت ہے. دوسری امت ہے جس نے ابھی تک دامن تھاما نہیں، انہیں دعوت دی جا رہی ہے، انہیں مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. قل کا صیغہ ان کو آج تک خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، او لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارا رسول بن کے آیا ہوں. اور قرآن کا
ایک اسلوب دیکھیں. اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں وما واقع ہے جی ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، یہاں کیا ہے جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. توجہ ذرا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، علماء سے یہ سنتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب جہانوں کے لیے رحمت. تو جو بھی ترجمہ کر لیں مطلب یہی ہے آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. جب آپ کی رحمت سارے جہانوں کے لیے مسلمہ ہے، ہر جہان کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زبان کے لیے، ہر قوم کے لیے، جب آپ رحمت ہیں، جب آپ رحمت ہیں تو پھر اور کسی نبی کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ کیوں بھلا؟ توجہ کریں، عقلی دلیل. عقل کہتی ہے جب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو جو آپ پر ایمان لے آیا اس نے رحمت کو گلے لگا لیا، اس نے نبی کو رؤوف رحیم مان لیا، اس نے نبی کو نبی اور رسول کو رسول مان لیا، محمد کو رسول بھی نبی بھی مان لیا کیونکہ وہ رحمت ہے. اب جب ایک اور نبی آپ کے بعد آ جائے معاذ اللہ الیاذ باللہ، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے، اس پر جو ایمان نہیں لائے گا، توجہ ہے، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے زحمت ہوگی. تو اب کچھ کے لیے رحمت تو کچھ کے لیے زحمت. اب توجہ ذرا، تو زحمت ہوگی کسی کے لیے رحمت ہوگی. اب یہ بندہ جو آیا ہے جب وہ رحمت ہیں، اس بندے نے جو آ کر زحمت آ کے ڈالی ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ اس امر کی طرف ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن پاک میں بالکل وضاحت ہے. اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین آیا. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اسے دیکھیں ذرا. سورہ بقرہ کی یہ 4 آیت ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ترجمہ اکثر کو یاد ہوگا. ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. ایمان والے کون کون ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف اے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے حضرات انبیاء کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات پر انجیل زبور پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آسمانی کتابیں موجودہ تورات انجیل زبور میں جو تحریفات ہیں ہمارا اس پر ایمان نہیں. جو اللہ کی طرف سے زبور انجیل تورات نازل ہوئی تھی ہمارا اس پر ایمان ہے. اس میں جو تحریفات کی گئیں، ترمیمات کی گئیں، اضافے کیے گئے، ہم اسے نہیں مانتے. ہم اس زبور انجیل تورات کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. یہی بات یہاں کی گئی. اب دیکھیں قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، طریق بتا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے حضرات انبیاء کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس گنجائش ہوتی تو قرآن میں یہاں ہونا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. توجہ ہے، اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو جیسے من قبلک آیا ہے آپ سے پہلے، تو اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو یہاں من بعدک آنا تھا. رب نے نبوت کی گنجائش رکھی نہیں. جیسے اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح نبی کے بعد کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. تو من قبلک آیا، من بعدک نہیں آیا. پتہ کیا چلا کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان، آپ سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں آسمانی تعلیمات ہیں ان پر ایمان. اس کے بعد متصلاً کیا ہے؟ حضور کے بعد کیا ہے؟ حضور کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون. اور بلکہ ایک مقام پہ حضور نے خود بھی فرمایا میں آنا والساعۃ کہاتین، میرے آقا نے ان 2 انگلیوں کو اس طرح اکٹھا کر کے اس طرح پیش کیا جی. اور بلکہ ہمارے استاد گرامی علیہ رحمہ اس قسم کی مثالوں میں پتہ کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے یہاں اظہار کیا کرو، بتایا کرو حضور نے اپنی شان کے مطابق ایسے کیا. ہمارے ہاتھ تو حضور کے ہاتھ جیسے نہیں نا، انہوں نے ایسے کیا تو میں ایسے کر رہا ہوں. تو یہ مثال
یہ صرف بتا رہا ہوں، حکایتاً بتا رہا ہوں۔ آقا کریم نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور کیا فرمایا؟ فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں انگلیوں کو ملا کر کیا کہا؟ فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی چیز نہیں، بس میرے بعد قیامت ہے۔ یہ قرآن کا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی خود رسول اللہ کی زبان سے تفسیر ہے۔ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر نازل ہونے والی کتاب، نبیوں اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل اس پر ایمان، اور اس کے بعد کیا؟ حضور کے بعد کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہمارا آخرت پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اور گنجائش تو تب ہو نا جب حضور کوئی کمی چھوڑ گئے ہوں۔ جب حضور نے کوئی کمی چھوڑی نہیں جی، ہر چیز کو کھلے طریقے سے واضح طریقے سے بیان کر کے گئے ہیں، پوری زندگی کا بلکہ قیامت تک کا نصاب خود مرتب فرما کے گئے ہیں۔ کیوں جی؟ قرآن پوری زندگی کا نصاب ہے، قیامت تک کے لیے نصاب ہے۔ اور آنے والے حضرات جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ جدید دور کو دیکھیں گے، ڈیجیٹل سٹیوں کو دیکھیں گے، شہروں کو دیکھیں گے، ان کے لیے بھی قرآن نصاب ہے۔ وہ کل کلا کہہ سکتے ہیں جی ہمارے لیے یہ کتاب پرانی ہو گئی۔ یہ کتاب پرانی نہیں ہے، اس کا ہر لفظ ہر آن ستھرا ہے، نکھرا ہے، سونا ہے۔ یہ کتاب پرانی نہیں ہو سکتی، اس کا لفظ لفظ خوبصورت ہے، اور زندگی کے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور زندگی کے سارے طریقوں کو بیان کرتا ہے، اور حضور کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ عزیزان محتشم، حضور خاتم النبیین ہے تو خاتم النبیین کا معنی حضور نے خود بھی بتایا۔ حضور نے واضح قرآن نے خاتم النبیین کہا، حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ توجہ ہے جی، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ میرے آقا نے فرمایا نبیوں میں سے سب سے پہلے نبی آدم ہیں، اور نبیوں میں سے آخری نبی محمد ہیں۔ کیوں جی؟ آخری کا معنی ہو گیا سب سے آخری نبی کون ہے؟ اب حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، مرتد ہے، حضور کی زبان سے، حضور کے اس فرمان سے، حضور کے اس قول سے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد۔ میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، نبیوں میں سے سب سے آخری ہوں، آخری، سب سے آخر، آخر نہیں پڑھنا، آخر۔ توجہ ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن، آخر اور آخر میں فرق ہے۔ عربی گرامر میں آخر اور آخر میں فرق ہے، آخر سب سے پچھلے کو اور آخر دوسرے کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اس بات سے آخر نہیں پڑھنا۔ قرآن میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور دیکھیں اقبال کی روح نے کیا جناب والا محسوس کیا، اور ان کے قلم نے کیا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا۔ فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ نگاہ عشق و مستی میں، یہ حضور کی حدیث کی ترجمانی ہو سکتا ہے کسی پھٹے پرانے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے۔ توجہ ہے، علامہ اقبال کوئی شاعر تو نہیں تھے، نہ صرف شاعر تھے، اور اسلامی تعلیمات سے بالکل نہ آشنا تھے، نہ بل تھے، لا علم تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال کی نظر میں حدیث تھی، حضور نے فرمایا میں پیدائش میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخری ہوں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے تو پیدائش میں میں سب سے پہلے ہوں، بعثت میں سب سے آخر ہوں کہ بھیجا آخر میں گیا ہوں۔ اشتہار چھپتا ہے نا، اشتہار، اس پر 3-4 مقرروں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جو بڑا مقرر ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے نا، اس کا بڑا نام ہوتا ہے، چاہے وہ سب سے پہلے آ جائے، ٹائم اس کو بعد میں ملتا ہے۔ توجہ ہے، اگر سب سے بڑا مقرر، سب سے بڑا عالم سب سے پہلے تقریر کر کے چلا جائے، مجمع جی اٹھ جاتا ہے۔ توجہ ہے، میں صرف مثال دیتی ہے، اشتہار دے کے مثال دیتی ہے۔ توجہ، اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ کہ سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں،
سب سے بڑے درجے والے ہیں، پیدا سب سے پہلے، پیدائش میں خلق میں سب سے پہلے، نور پہلے پیدا کیا گیا، بھیجے سب سے آخر میں گئے، تذکرے سب نے کیے۔ اور یہ عادت ہے مقررین کی، کبھی آپ اجلاسوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، اجتماعوں میں جائیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، بڑا عالم دین بیٹھا ہو تو چھوٹا عالم دین پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے جی میں تے ایویں ذرا حاضری لان واسطے کھڑا، اصل خطاب انہاں دا ہے، اصل خطاب انہاں دا ہے۔ مطلب ہے سارے نبی کس واسطے بھیجے؟ اعلیٰ حضرت دی زبان، اعلیٰ حضرت فرماندے نے تھے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، اے اللہ کے پیارے محبوب سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ توجہ ہے، یہ ناوی قاعدہ ہے، ناوی قاعدہ، مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مبتدا کے بعد ہوتی ہے، مبتدا کی خبر مبتدا کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے عربی میں، عربی گرامر کا قاعدہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں، لیکن جب مبتدا مؤخر ہو پھر کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ اللہ حضرت کیا کہتے ہیں، سب تمہاری ہی خبر تھے، 1,24,000 نبی سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، اے نبی تم مؤخر مبتدا ہو، آپ سب سے آخر ضرور ہو مگر مبتدا بھی آپ ہی ہو، مؤخر بھی آپ ہی ہو، یہ بات ہے۔ سمجھ؟ کہتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چڑھ گئے، توجہ ہے، لیکن کیا یہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ مساوی دنا ہے؟ رب نے فرمایا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بڑی گل کرنی پہنی اعلیٰ حضرت ایک شعر سمجھن واسطے، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، اور کیا مساوی دنا ہو، موسیٰ طور پر رب سے محو گفتگو ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی وسعتوں سے جناب والا آگے چلے گئے، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، لیکن یہ دونوں باتیں بڑی بات ہے، رب سے ہم کلام ہونا بڑی بات ہے، اور آسمانوں کی وسعتوں کو چیر کے آگے چلے جانا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ حضور تو اللہ کے اتنے قریب ہوئے، رب نے فرمایا سونے اور نیڑے ہو، جو ہے تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضور نے خود بیان فرمایا، فرمایا انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، اور میری مسجد نبیوں کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ حضور نے اتنی واضح بات کر دی، فرمایا میں آخری نبی، اور جو مسجد نبوی مدینہ شریف میں تمہیں نظر آ رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے بنائی ہے۔ پتہ چلا مسجدیں بنانا، اب میرا موضوع تھوڑا سا دائیں بائیں ہونے لگا ہے، توجہ ہے، گل بنا کے کرنی پہندی نا، انی گل بنان تو بعد جی میں گل نہ کیتی تو گل دا سواد ہی نہیں رہنا، توجہ ہے۔ پتہ چلا ہر نبی نے مسجد بنائی ہے، ہر نبی نے مسجد بنائی ہے، تو مسجد بنانا کس کا کام ہے؟ توجہ ہے جی، میں نے حضور دا زمانہ مل جائے، استادوں نے سامنے نہ قبلہ امیر المجاہدین نے سامنے ایک منڈے نے نعت پڑھی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، استادوں نے فرمایا رہن دے، رہن دے، نعت نہ پڑھ کوئی اور پڑھ لے، فرمایا ٹھیک ہے، امید ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر کر جے 1400 سال بعد بھی رب نے پیدا کیتا ہے تو حضور دی امت سے پیدا کیتا ہے، حضور دی غلامی تینوں دیتی ہے، عقیدہ چنگا دیتا ہے تے شکر کر۔ میں جی انہاں دے زمانے جنم لیا ہوندا تے انہاں دے زمانے جمدا تے جے عبداللہ بن ابی دے نال کھڑا ہوندا تے پھر ابو جہل نال کھڑا ہوندا تے پھر اس واسطے جتھے تینوں رب نے پیدا کیتا ہے خوش ہو کہ تو حضور دا امتی ہے، حضور دا غلام ہے، اور تو انہاں لوکاں چ نہیں کھڑا جڑے یاویاں ماردے نے، جڑے بکواساں کردے نے، تو انہاں لوکاں دی جماعت وچ کھڑا ہے جڑے ادب نال ہاتھ بن کے کھلوندے نے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔